وہاں ہمارے بہن بھائی پس رہے ہیں, بچے بیچارے ڈیلیبریٹلی مارا جا رہا ہے, انڈسکریمنیٹلی مارا جا رہا ہے ان کو, کہ وہ اپنے گناہ پہ نا, اپنے اس غلط کام پہ اصرار نہیں کرتے, یعنی کہ نا کنٹینیوٹی نہیں رکھتے, اور نہیں جاتے. وہ 6 دن کی جو اس کی برائی تھی نا, وہ 60 سال کی عبادت کو آؤٹ ویٹ کر گئی. موت کا وقت آ گیا اور آپ کو کلیئر پتہ چل گیا کہ موت کا وقت آ گیا, میرا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے, توبہ کا دروازہ بند. اللہ اکبر. اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ مجھے ہر وقت میرے بارے میں جانتے ہیں, پھر بھی میں یہ غلطیاں کرتا رہا. میں یہ سنا ہوگا اکثر بات کہ یار میں جب انشاءاللہ رمضان آئے گا نا تو پھر میں توبہ کروں گا, یا دل میں سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ, یا میں عمرہ کرنے جاؤں گا نا تو میں توبہ کر لوں گا. بس اس وقت تک ذرا, یہ شیطان کا بہت بڑا بہت خطرناک وسوسہ ہے. Do you know that you will be alive till then? الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب تعریفیں اللہ کے لیے, ہم اسی کی حمد کرتے ہیں, اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں, اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور, یعنی اپنے نفسوں کی برائیوں سے, اور اپنے اعمال کی برائیوں سے بھی. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور جسے اللہ گمراہ ہونے دے یا گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پہ نہیں لا سکتا. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہم سب مسلمان ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں, قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول, اللہ کا نبی اور اپنا نبی, ہم ان کے امتی ہیں, اس حوالے سے اپنا نبی مانتے ہیں اور آخری نبی مانتے ہیں. اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز کلیئر بتا دی ہے, کئی چیزیں بتائی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم سب نا ایک امت ہیں. اللہ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ انما المؤمنون اخوہ. مطلب اس کا پہلی آیت کا یہ مطلب ہے کہ بے شک یہ جو تمہاری امت ہے نا, یہ ایک ہی امت ہے, واحد, اور بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا صحیح حدیث مفہوم کہ مسلم امہ از لائک جسد الواحد, ون باڈی, ایک جسم کی طرح ہے. جب ایک جسم میں کسی جگہ پہ کسی جگہ تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اضطراب کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے اور بخار کی کیفیت اختیار کر لیتا ہے in order to support that part. تو جو کچھ بھی ہوا آپ کو پتہ ہے سب کو کہ 2 مہینے تقریباً 2-2.5 مہینے ہو چکے ہیں ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پہ شدید قسم کا. پہلے ہی وہ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے, بہت سخت ریسٹرکشنز, ایک جیل میں رہ رہے تھے, اوپن ایئر پریزن جسے آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اکتوبر میں جو بھی معاملہ ہوا اس کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, ظالم اور غاصب جو کچھ کر رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. وہ اتنا سویئر ہے, ہمارے پہ مصیبت ٹوٹ پڑی نا, کیونکہ ہم نے جو آیات اور احادیث ابھی سامنے مینشن کی ہیں اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب ایک باڈی ہیں. وی آر لائک ون ہاؤس, ایک گھر جس میں مختلف کمرے ہوں, فلورز ہوں اوپر نیچے. اگر گھر میں کسی ایک کہیں پہ ڈاکہ پڑ جائے, کسی ایک فلور میں ہوں ڈاکو ابھی, یا کسی ایک کمرے میں ہوں, تو ہم باقی کمروں والے یا باقی فلور والے چپ کر کے نہیں بیٹھے رہ سکتے اور دعائیں نہیں کر سکتے بس چپ کر کے, یا اپنے کام میں مگن نہیں رہ سکتے. اگر گھر میں ڈاکہ پڑ جائے کسی ایک جگہ پہ بھی ڈاکو ہوں تو سارے گھر والے آن دیئر ٹوز ہوتے ہیں. ہر بندہ وہ کہنے جی ہمارے گھر پہ آفت آ گئی ہے, ڈاکہ پڑ گیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل مسلم امہ, چونکہ مسلم امہ رہی نہیں ہے اس طریقے سے, اور مسلمان یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے اوپر آفت ٹوٹی ہوئی ہے, ہمارے گھر پہ اٹیک ہوا ہوا ہے. وی آر unable to realize it. کیوں؟ انفارچونیٹلی یہ ہم نے بات کی تھی مسلم آئیڈینٹی میں بھی, نیشنلزم پہ. کافی سارے ایسے فیکٹر آ چکے ہیں جس نے نا ہمیں ایسا ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ وی ڈو ناٹ ریئلائز دا یونٹی دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی, پوری ریاست اور پوری امہ کا ایک وجود اللہ کی توفیق سے
لے کے آئے اور اس میں ہمیں چھوڑ کے گئے. ہم نے وہ سارا ہم نے جانے دیا، ضائع کر دیا. ہم نے اس کی ایک عرصے تک حفاظت ہوتی رہی، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا مفہوم کہ جب تک تم کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامے رہو گے نا، کامیاب رہو گے، اور کوئی بندہ تمہیں ہارم نہیں پہنچا سکتا. لیکن چونکہ ہم نے وہ چھوڑ دیا، پھر عجیب فتنوں کا شکار ہو گئے، جن میں سے ایک بہت بڑا فتنہ نیشنلزم ہے. نیشنلزم، وطن پرستی. وطن بری چیز نہیں ہے، لیکن وطن پرستی سے یہ ہوا کہ وہ جو ایک گھر کی مثال دی نا میں نے آپ کو، ایک گھر میں اگر ڈاکہ ڈلے تو سارا گھر بھاگ دوڑ اور ایمرجنسی کا بٹن آن ہو جاتا ہے سارے گھر کا، ہر بندے کا. ہم نے کچھ ایسا کر لیا عجیب سا کہ گھر ایک ہی ہے، اللہ کی طرف سے یہی بتایا گیا ایک ہی گھر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی بتایا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو گھر سے بھی زیادہ اسٹرانگ مثال دے دی ہے. جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے. آپ کا خدا نخواستہ کسی جگہ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باقی جسم جو ہے نا، یا آپ جو ہے نا وہ کوئی انجوائمنٹ کرنے جا رہے ہیں یا کچھ کھیلنے جا رہے ہیں تو کھیلنے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں جی ایک ہڈی ٹوٹی ہے، اس میں تکلیف بہت شدید ہو رہی ہے، میں مرا جا رہا ہوں تکلیف سے، لیکن کوئی نہیں باقی تو ٹھیک ہے. ایسے نہیں ہوتا. کوئی بھی کچھ آپ کرنے جا رہے ہوں وہ کینسل ہو جاتا ہے کام. جو رائٹ اس وقت میز لینے ہوتے ہیں، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس طرف سب متوجہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارے یہ معاملہ ہو گیا کہ ہم نے وہ جو بارڈرز بن گئے درمیان میں، نیشن سٹیٹس کا کانسیپٹ آ گیا، یہ ملک کا کانسیپٹ جو آ گیا، جو کہ ایک مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے کوئی بری چیز نہیں ہے، اور وطن بھی کوئی بری چیز نہیں ہے. لیکن ہم اس کا شکار ہو گئے کہ ان بارڈرز کی ذریعے آہستہ آہستہ ہم وطن پرستی میں لگ گئے، نیشنلزم میں. یعنی سب سے پہلے ہمارے لیے نا ہماری کنٹری آ گئی سب سے اوپر. ایز لانگ ایز دیٹ کنٹری ڈیفائنڈ بائی سم جیوگرافک لائنس، جس کی ہسٹری میں آپ جائیں تو ایک بہت بڑا اسلامک جو بلاک کی جو یا اسلامک کنٹریز، موسٹ آف دا اسلامک کنٹریز ہیں نا، یا مینی آف دا اسلامک کنٹریز، وہ گوروں نے ڈیفائن کیے ہیں بارڈرز. ہم ان جیوگرافیکل بارڈرز کو اپنا مین نصب العین اور مین فوکس سمجھ کے بیٹھ گئے، جی میری کامیابی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کی کامیابی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور بس یہ کامیاب ہونا چاہیے. یہ جو ملک ہے نا ہمارا، پاکستان یا ایران یا مصر یا سعودی عرب یا UAE یا قطر یا کویت، ٹھیک ہے، لبنان، جارڈن، المغرب، موروکو یعنی سوڈان، تونیزیا، الجیریا، سبحان اللہ بہت سارے ہیں، یہ بس ٹاپ پہ چلا جائے، دیٹس اٹ. اس چیز نے ہمیں ایسا غافل کر دیا کہ ہم یہی بھول گئے، ہم یہ ریئلائز ہی نہیں کر پا رہے کہ ہمارے گھر پہ اٹیک ہوا ہے، ایک جسم پہ، ایک جگہ پہ اٹیک ہوا ہے، اور ہم بھول گئے. اتنی غفلت میں ہم پہنچ گئے ہیں. سبحان اللہ، یہ اتنا سیریس معاملہ ہے. ہم اس اللہ کی توفیق سے کوشش کر رہے ہیں ہم سب کہ یہ سیریسنس نا اجاگر کی جائے، دوبارہ سے ریمائنڈ کرائی جائے سب. اس لیے ہم نے وہ سیریز پاز کر دی اور ہم اسی معاملے کو لے کے چل رہے ہیں. اور کیونکہ یہ بہت کنسرننگ ہے، کیونکہ بہت برا ظلم ہو رہا ہے. یہ جیسا ظلم ہو رہا ہے یقین کریں مسلمانوں کی نیندیں اڑ جانی چاہیے، مسلمانوں کے رویے چینج ہو جانے چاہیے. جو مسلمان غفلت میں پڑے ہوئے تھے، میں اپنے آپ کو شامل کر کے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے میں اپنے بارے میں ہی بات کرتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے. جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے مسلمان، ان کو فوراً غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ دیکھیں عام طور پہ فطری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر بہک گیا کہیں پہ یا اگنورنس کا شکار ہو گیا ہے، جو صحیح کام کرنے چاہیے تھے اس میں غفلت ہو رہی ہے، عام حالات چل رہے ہیں، ایک دم کوئی ایمرجنسی آ جائے، کوئی زلزلہ آ جائے اور آپ کے ارد گرد تباہی مچ گئی ہے زلزلے سے، بلڈنگز گر گئی ہیں، لوگ مر گئے ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں یا ملبے تلے دبے ہوئے ہیں، ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے لیٹس سے، کم از کم اس وقت بندہ غفلت میں تو نہیں رہتا نا، تھوڑا سا جاگ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اپنے سامنے بڑی بڑی عمارتوں کو گرتے دیکھ رہا ہے، اپنے سامنے لوگوں کو نیچے دبا ہوا دیکھ رہا ہے، چیخو پکار کرتے ہوئے یا اللہ کو پیارے ہوئے اللہ کو یا اس دنیا سے جو چھوڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، زخمیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، کم از کم اس ٹائم پہ وہ سیریس ہو جاتا ہے تھوڑا سا، رائٹ، غفلت سے باہر آ جاتا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اگر ہم اس کو سیریسلی لے رہے ہوں نا، اور اس کو اپنا مسئلہ سمجھ رہے ہوں اور اپنے اوپر آفت ٹوٹی ہوئی سمجھ رہے ہوں، اور ہم ان کی پین کو، اپنے بھائیوں کی پین کو اپنے بالکل اسی طرح سمجھ رہے ہوں جیسے ہمارا کوئی سگا بھائی ہو یا اپنے اوپر کوئی آ جائے، اپنے بچے کے ساتھ کچھ ہو جائے، تب
ہمارا ایٹیچیوڈ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نا، اگنورنس کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی دھیان ہی نہیں ہے، کہ فوکس ہی نہیں ہے کامیابی کی طرف، ایکچوئل سکسیس کی طرف. ہیپینس چاہتے ہیں ہم، لیکن پلیئر حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہیپینس، ایٹرنل ہیپینس کو حاصل کرنا بھولے ہوئے ہیں ہم. شارٹ ٹرم پلیئر کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، اور اتنا پلیئر کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ایکچوئل ہیپینس کو ہی کمپرومائز کر جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا، ہم نے پہلے بھی بات کی ہے، یہ چونکہ سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس دنیا میں. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ جو موت اور حیات پیدا کی ہے نا اللہ نے، اللہ تعالیٰ سورۃ الملک میں بتا رہے ہیں، یہ اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے، ہمیں ٹیسٹ کیا جائے کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے. ہمارا سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. اچھا، ٹیسٹ سب کا ہو رہا ہے، اور اوور آل ایکول ٹیسٹ ہونا ہے سب کا، اللہ عالم. لیکن اوور آل ایکول ہونا تو ہونا ہے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ٹیسٹ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. کسی کا ٹیسٹ بیماری کی فارم میں ہوتا ہے، ایک لانگ ٹرم بیماری آ جاتی ہے. کسی کا ٹیسٹ معذوری کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، اس کی کوئی معذوری آ گئی ہے. کسی کا کوئی لاس ہو گیا، کسی کے ماں یا باپ ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کے دونوں فوت ہو جاتے ہیں، کوئی اندھا ہے، کوئی بہرا ہوتا ہے. مختلف فارمز آف ٹیسٹس ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ٹیسٹ جیسا ہوگا نا فزیکل فارم میں اس دنیا میں، اس کے مطابق کمپنسیشن بھی ملے گی اللہ تعالیٰ سے. آبویسلی ایک اندھا جو ہے، اس نے جو زندگی گزاری ہے مسلمان، اس کے حساب کتاب میں اور ایک ہم جیسے نارمل بندے کے حساب کتاب میں تو سمجھ آتی ہے نا، کچھ فرق ہوگا. اس کو کمپنسیشن ملے گی بہت بڑی، کیونکہ اس نے اتنا بڑا ٹیسٹ پاس کیا دنیا میں فزیکل فارم میں. اسی طرح ہمارے جو بہن بھائی غزہ میں ہیں، یا اور کسی جگہ پہ، ویگر چائنا میں، یا کشمیر میں جو پس رہے ہیں، ظلم کا شکار ہیں، جو اپنی آہوزاری صحیح طریقے سے نا پہنچا بھی نہیں سکتے ہم تک، ان کا فزیکل فارم میں ٹیسٹ ہو رہا ہے. ہمارا ایٹ دا سیم ٹائم یہاں کھلی انوائرمنٹ میں، آزاد انوائرمنٹ میں، جب چاہے سو رہے ہیں، جب چاہے جاگ رہے ہیں، جب چاہے جو کرنا چاہ رہے ہیں، جب جو کھانا چاہ رہے ہیں کھا رہے ہیں. فری فارم میں ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے. یہ ایسا خطرناک ٹیسٹ ہوتا ہے. دیکھیں، ٹیسٹ کی مشکل ہونا یا ٹیسٹ کی خطرناکی اس کے فیلئر کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جاتی ہے، کہ اس میں فیل ہونے کے کتنے چانسز ہیں یا پاس ہونے کے کتنے چانسز ہیں. بالکل فری چھوڑ دیا جائے نا آپ کو، خود ہی اپنا ٹیسٹ ریئلائز کرو اور خود ہی پاس کرو، اس میں زیادہ چانسز ہے کہ بندہ اگنورنس میں پڑا رہے گا، ٹیسٹ کا ٹائم گزرتا جا رہا ہے، فیل کرتا جا رہا ہے، ٹیسٹ ریئلائز ہی نہیں کر پایا. ہم جیسوں کا ٹیسٹ نا اس لیے سخت ہے زیادہ کہ ہمیں اللہ نے فری چھوڑا ہوا ہے. ہم پہ کوئی فزیکل فارم میں زبردستی ٹیسٹ مسلط نہیں ہوا، سوائے چند لوگوں کے. ہمارے یہاں پہ بھی کچھ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھیں آپ، یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. جس کا اللہ تعالیٰ فزیکل فارم میں کسی فارم میں ٹیسٹ لے رہے ہیں نا، اس کا تو ٹیسٹ وہ ہو رہا ہے، اگر وہ صبر سے گزار رہا ہے اس کا ٹیسٹ پاس ہوتا جا رہا ہے اللہ کی توفیق سے. لیکن ہم لوگوں کو اللہ نے فری کھلا چھوڑا ہوا ہے. سو وی ہیو ٹو ریئلائز دس اینڈ بی ویری کیئرفل. ہم اگنورنس کا معاملے میں ہم اس میں پڑے رہیں، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ہمارے بہن بھائیوں کا پہ بہت ظلم، میسیکر، جینوسائیڈ ہو رہا ہے نا، اور مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. کیا ہم اپنا رویہ ٹھیک کرتے ہیں؟ اگنورنس کا رویہ ہے ہمارا، لاپرواہی کا، اللہ سے لاپرواہی، اللہ کے احکام سے لاپرواہی. کیا ہم توبہ استغفار کرتے ہیں؟ اچھا، اسی حوالے سے میں نے آج سوچا کہ میں نا دو چیزوں پہ، میں نے لاسٹ ٹائم جو ہمارا پاز ہونے سے پہلے سیشن ہوا تھا، اس پہ ہم نے دو چیزوں پہ فوکس کیا تھا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کچھ تو سالڈ سٹیپس تھے، انفارمیشن حاصل کرنا، دعا کرنا، ڈونیشنز دینا ان کو، اور بائیکاٹ کرنا، یہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیے تھے. لیکن ہم نے دو چیزوں کو ڈسکس کیا تھا لاسٹ حلقہ میں، کہ ہمیں نا اللہ سے توبہ کرنی چاہیے سنسیرٹی کے ساتھ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ اس میں ہمارا رول بھی ہو سکتا ہے، ہم سب کا اجتماعی رول بھی ہے نا، جس کی وجہ سے یہ حالت آن پہنچی ہے کہ ہم وہاں ہمارے بہن بھائی پس رہے ہیں، بچے بیچارے ڈیلیبریٹلی مارا جا رہا ہے، انڈسکریمنیٹلی مارا جا رہا ہے ان کو، لیکن کوئی کچھ نہیں کر سک رہا. تو ایک یہ، دوسرا یعنی ہمارا اس میں رول ہو سکتا ہے، اجتماعی رول تو ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر رہے نا، کر سک رہے فزیکل فارم میں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، وہ آیت ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں جہاد کرتے. مفہوم اس آیت کا میں بیان کر رہا ہوں کہ جبکہ یہ مظلوم، کمزور، یعنی کہ اتنی ان میں وہ نہیں ہے، ان کے پاس اتنے وسائل یا ایسے ریسورسز نہیں ہیں کہ لڑ سکیں، کمزور
مرد عورت اور بچے اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بستی والوں نے ہم پہ ظلم کر رکھا ہے، اپنی طرف سے کوئی بھیج دیں جو ہمیں کرے اور نکالے ہمیں اس ظلم سے. جبکہ یہ ہو رہا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سک رہے. تو ہم اجتماعی طور پہ قصوروار کہیں نہ کہیں ہم پہ ذمہ داری آتی ہے نا. ایک یہ، اور دوسرا میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کریں. تو ہم نے ان دونوں پہ تھوڑی بات کی تھی، لیکن آج نا میں فوکس کرنا چاہتا ہوں جو جتنا ٹائم رہ گیا انشاءاللہ نیکسٹ ہاف این آور، کہ استغفار پہ بات کریں. ہم نے استغفار پہ کافی عرصہ پہلے ایک سیشن کیا ہوا ہے، اور وہ میرا خیال ریکارڈڈ بھی ہے اور آن لائن موجود بھی ہے میرے چینل پہ یوٹیوب پہ. لیکن یہ موقع ایسا آیا ہوا ہے، اور ویسے بھی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے استغفار، اور دین کی ہر چیز امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں نا اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہیے. یہ موقع ہے اس وقت دین کے حوالے سے کوئی بھی ایسا معاملہ، کوئی بھی ایسی چیز جو ہم کر سکتے ہیں نا، جو ہم اس کو پہ فوکس کرنا چاہیے. استغفار از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ونس آئی بلیو ناؤ اے ڈیز. جو ہم جیسے مسلمان ہیں جن پہ کوئی فزیکل فارم میں آفت نہیں ٹوٹی ہوئی اس وقت. ٹھیک ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی تھی شروع میں نا خطبہ حاجہ میں، یہ سورۃ المزمل کی آیت ہے، آیت نمبر 20، آخری آیت ہے، آخری آیت کا آخری پارٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، استغفار کرتے رہو، بے شک اللہ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والے ہیں. ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النور آیت نمبر 31، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ابھی ہم نے بات کی کہ ہم نا سم ہاؤ اجتماعی طور پہ ہماری اجتماعیت کے حوالے سے ہمارے پہ کچھ نہ کچھ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم ایک جسم کا حصہ ہے نا، ہمارے ایک جسم کے حصے پہ ظلم توڑا جا رہا ہے، بہت بہت بری قسم کا، بہت ہی سخت شدید. تو ہم پہ اجتماعی ذمہ داری آتی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں سورۃ النور آیت نمبر 31 میں، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. اور تم سب مل کے نا توبہ کرو اللہ کے آگے. ایھا المؤمنون، اے مومنو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو. یہ آیت مارک کر لیں بردرز، اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کا فرما رہے ہیں. اور عام حالات میں بھی یہ اپلیکیبل ہے، لیکن آج کل تو بہت زیادہ اپلیکیبل ہے جب یہ ہو رہا ہے دنیا میں ہمارے بہن بھائیوں پہ، ہمارے ایک جسم کے حصے پہ. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی بہت امپورٹنٹ آیت ہے، غور سے سنیں، توبہ کے حوالے سے، معافی مانگنے کے حوالے سے. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ. جب ان میں سے کوئی ناشائستہ کام ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں، مسلمانوں کی، مومنوں کی، بلیورز کی بات ہو رہی ہے، رائٹ. ذکر اللہ، تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. دیکھیں برادرز، یہ آیت غور سے سنیں، یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. تھرو آؤٹ آور لائفز ہمیں نا یہ ہمارے دماغ میں کیشڈ ہونی چاہیے. کیشڈ سے مراد ہے، میں نے کمپیوٹر سائنس کا لفظ یوز کر لیا ہے، یعنی کہ یہ نا ہمارے دماغ میں ایک ہوتا ہے آپ کے بیگ میں پڑی ہوئی ایک چیز آپ کو یاد کرنی پڑتی ہے، ہاں اچھا یہ ایک ہوتی ہے جو آپ کے دماغ میں ہر وقت ہو. ویسے تو دین کی ساری باتیں اتنی امپورٹنٹ ہیں، ایسے محسوس ہوتی ہیں، قرآن کی ساری باتیں، لیکن سم ٹائمز مے بی سم تھنگز آر بٹ مور امپورٹنٹ ڈپینڈنگ اپان دا کانٹیکسٹ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان سے، یعنی مسلمانوں، بلیور، مومنوں سے کوئی ناشائستہ کام ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. آگے سنیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور تو پس فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں فوراً. ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور فی الواقع اللہ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور وہ لوگ باوجود جاننے کے یا علم کے کسی برے کام پر اصرار نہیں کرتے، اڑتے نہیں ہیں، اڑ نہیں جاتے. سبحان اللہ، یعنی چھوڑ دیتے ہیں. کبھی کبھار ون آف ہو گیا غلطی سے، او ہو یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے سے، یا اللہ میں نے بڑا غلط کام کر دیا، میں اگنورنس کا شکار ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی گناہ بخش نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہ پہ نا، اپنے اس غلط کام پہ اصرار نہیں کرتے، یعنی کہ نا کنٹینیوٹی نہیں رکھتے، اڑ نہیں جاتے. ان کے ایسی طبیعت، ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ غلطی سے ایک دفعہ ہو گیا، یا چلیں غلطی سے دوبارہ بھی ہو گیا، تیسری دفعہ بھی ہو گیا، لیکن اصرار نہیں ہے، یعنی کنٹینیوٹی نہیں ہے اس میں.
بہت امپورٹنٹ بات ہے اس میں. دیکھیں میں آپ کو نا مزید آگے استغفار کے بارے میں اور اللہ سے توبہ کرنے کے بارے میں بتانے سے پہلے نا ایک دو چیزیں ذرا سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ نا ہمیں سمجھ آئے ان جنرل بھی. ابھی تو بہت سخت معاملہ ہوا ہے نا ہمارے ساتھ. ہم نے بات کی ہے شروع میں ہمارے ساتھ کیا مطلب ہے, ہمارے بھائیوں کے ساتھ کا مطلب ہے ہمارے ساتھ ہوا ہے. لیکن عام حالات میں بھی بندے کو استغفار کیوں کرتے رہنا چاہیے بہت زیادہ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوتھینٹک احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دن میں 70 یا 100 یا اس سے بھی زیادہ دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. یہ 100 دفعہ والی نا صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 یا اس سے بھی زیادہ دفعہ ایک دن میں استغفار کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. Where do we stand? Where do we stand? ہم کہاں ہیں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا اللہ کے ہاں توبہ اور استغفار کرنے کا, اللہ سے معافی مانگنے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حیرانی کی بات نہیں ہے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی مطلب اتنا زیادہ استغفار کرنے کی. ظاہر ہے کوئی بندہ معافی تو تب مانگتا ہے نا بندہ جب کوئی غلطی کی ہو. ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا تھے, وہ تو گناہ کرتے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر. Even then he used to do istighfar 70 times or 100 times or even more a day. Why? You have to understand. Maybe دو چیزیں اس میں سے سمجھ آتی ہیں ہمیں, باقی اللہ بہتر جانتے ہیں اور ہم سے زیادہ علماء ہیں, وہ زیادہ اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے, اسوہ حسنہ, رول ماڈل, آئیڈیل کہ کیسے زندگی گزارنی ہے ہر کام میں. آلموسٹ مطلب دنیاوی کاموں کے علاوہ, میں نے آلموسٹ اس لیے کہا ہے کہ دنیاوی معاملوں میں شاید کچھ چیزیں اس وقت تھی نہیں, لیکن ان کو بھی اوور آل کرنا کیسے ہے اس میں بھی رول ماڈل ہے نبی کے ساتھ. لیکن عبادات میں تو خاص طور پہ اور اللہ اور دین کے حوالے سے تو خاص طور پہ رول ماڈل ہے, ہمارے لیے بیسٹ رول ماڈل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی نہیں ہوتی تھی یا گناہ نہیں ہوتا تھا, لیکن ہی واز اے رول ماڈل فار اس. سو وہ اس ذمہ داری کو بھی شاید سمجھتے تھے, اس لیے وہ رول ماڈل کی کیپیسٹی میں اس طرح کرتے تھے تاکہ میرے فالوورز جو ہیں نا وہ بھی, ان کو بھی اس کی عادت ڈلے یا وہ بھی اس کو ریفرنس بنا سکے اپنی زندگی. دوسری چیز جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ شاید میں اپنی دعوت تبلیغ کا نا پورا صحیح حق نہیں ادا کر پا رہا, شاید میری دعوت میں کمی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے نا, آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کو ان کو کاؤنسل کرنا پڑا سورۃ الضحیٰ, سورۃ الانشراح میں, سورۃ الکہف میں بھی غالباً, کہ آپ تو اپنی کمر توڑ بیٹھیں گے اس طرح. کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنسل کر رہے ہیں کہ اتنا فکر نہ کریں. وہ اپنے آپ کو گلٹی فیل کرتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ میری شاید کام میں, میری تبلیغ میں, میری دعوت میں, میری عبادات میں شاید کوئی غلطی ہے, کمی ہے. یہ ہوتا ہے ایک عظیم انسان کی نشانی کہ وہ اپنے آپ کو نا نبی ہوتے ہوئے بھی, اللہ اکبر سبحان اللہ, افضل مخلوق میں افضل ہونے کے باوجود, انبیاء میں جو درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل, اس کے باوجود اپنے آپ کو ایسا سمجھنا ہے کہ شاید میرے میں کچھ کمی ہے, غلطی ہے. یہ ایک عظیم بندے کی نشانی ہوتی ہے. تو وہ شاید یہ سمجھ پاتے تھے کہ میں نا بطور انسان شاید میں اللہ کا حق ادا نہیں کر پاتا, یا اللہ نے میرے پہ اتنے احسان کیے ہیں تو میں اللہ سے اپنی ان چیزوں کی بھی معافی مانگوں جو میں ریئلائز نہیں کر پا رہا. اللہ اکبر. ابراہیم علیہ السلام, ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کا یہ رویہ تھا کہ وہ اتنا استغفار کیا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام, سبحان اللہ, ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی, ان کی زندگی کا بھی حصہ تھا اللہ سے معافی مانگنا, توبہ کرنا. آپ یہ دیکھیں, اچھا ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ نے امام الناس کہا ہے قرآن میں, انسانوں کا امام, اور ان کے ٹیسٹ میں پاس ہونے کی کیٹیگوریکلی اسپیسیفکلی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. اور ایسا کیا ہے کہ ان کی اس ٹیسٹ پاس کرنے کی ریمیمبرنس میں پوری عید الاضحیٰ رکھ دی ہے, ایک جس میں ایک بہت بڑا ایکٹ ہم کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ. وہ توبہ کرنا, اللہ سے معافی مانگنا ان کی زندگی کا حصہ تھا. قرآن میں ہے, سورۃ البقرہ کی آیت ہے
کہ وہ اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا. آگے اگلی آیت میں بات چل رہی ہے إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. توبہ کر رہے ہیں while obeying اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یعنی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے، ایک عظیم ترین کام. وہ کرتے کرتے اللہ تعالیٰ، وہ آیت چونکہ چل رہی ہے نا، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کر رہے ہیں اور اللہ سے توبہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیں. اللہ اکبر. تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ امام الناس اور امام الانبیاء، افضل الانبیاء علیہم السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ استغفار کریں، ہم کدھر کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر. دیکھیں پتہ ہے، جیسے میں نے بات کی نا کہ انہیں اندازہ تھا شاید کہ نا ہم دانستہ اور غیر دانستہ، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی غلطیاں کرتے رہتے ہیں. ایسی غلطیاں ہوتی ہیں یا گناہ ہوتے ہیں ہمارے جن کا ہمیں علم ہوتا ہے، رائٹ. ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا ہمیں علم ہی نہیں ہو رہا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یا ایسی، یعنی اس میں سے یوں بھی ہو سکتی ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو ہمیں علم نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم اتنے کمزور ہیں، اتنا لمیٹڈ نالج ہے ہمارا، اور ہماری سوچ سمجھ اتنی لمیٹڈ ہے. کچھ غلطیاں شاید اللہ کا جیسا حق ہے نا، اس کے سامنے کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو شاید ہمیں ریئلائز کر نہیں پاتے یا کر ہی نہیں سکتے، اس کا ادراک ہم کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ اتنے غفور رحیم ہے، وہ جانے دے رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ صرف اللہ، اصل میں صرف اللہ ہمیں اور ہمارے اعمال میں جو کمیاں کوتاہیاں ہیں اس سے مکمل طور پہ آشنا ہے نا، جانتے ہیں صرف اللہ. ہم خود بھی مکمل طور پہ نہیں جان سکتے کہ ہم کیا کمیاں کوتاہیاں کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے اللہ عالم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء ابراہیم علیہ السلام وہ حکمت کے اس لیول پہ فائز تھے کہ وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ ریئلائز کر پاتے تھے اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی انکساری شو کرنے کے لیے استغفار کرتے تھے. اچھا دیکھیں، توبہ اور استغفار میں تھوڑا سا فرق ہے. توبہ جو ہے نا، توبہ کا مطلب ہے لفظی رجوع کرنا، لوٹ جانا، پلٹ جانا، یا توجہ کرنا، ایون کسی طرف توجہ کرنا، یا کوئی آپ کام کر رہے تھے نا اس سے لوٹ جانا، پلٹ جانا. یعنی کوئی گناہ کر رہے تھے، کوئی گناہ ہوا یا ہوتا جا رہا تھا آپ سے، اس سے آپ پلٹ گئے ہیں، اس کو چھوڑ دیا ہے، دوسری طرف توجہ کر لی یا توجہ کر لی ہے کسی طرف. استغفار کا بیسکلی مطلب ہوتا ہے مغفرت مانگنا، معافی مانگنا، معافی مانگنا. کوئی غلطی ہوگی ہے یار، سوری، معاف کر دیں، ٹھیک ہے. یہ دونوں انٹرچینجبلی اکثر یوز ہوتے ہیں، لیکن اگر ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں آ جائے نا تو جو جنرل پرنسپل ہے ہماری، پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ہے، اس میں پھر تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. استغفار معافی مانگنے کو کہتے ہیں. توبہ جو ہے نا وہ پوری ریپینٹنس، ایک چیز کو پراپر طریقے سے اس سے نا رجوع کر لینا، پلٹ جانا، چھوڑ دینا اس کو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ استغفار جو ہے نا وہ توبہ کا حصہ ہے، یعنی معافی مانگنا. پوری توبہ کا ایک پورا بڑا، آپ یوں کہہ لیں کہ ملٹیپل سٹیپس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے صحیح طریقے سے سمجھنے کے لیے توبہ کو، جس کو عام طور پہ اسکالرز جو صاحب علم لوگ ہیں وہ 3 سٹیپس میں کہتے ہیں. میں نے اس کو ذرا 5 سٹیپس میں کیا ہوا ہے کہ 5 سٹیپس میں بیسکلی توبہ کی جا سکتی ہے اچھے طریقے سے، صحیح طریقے سے. نمبر 1، اپنی غلطیوں یا گناہوں کو پہچاننے کی کوشش کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا. ٹھیک ہے. نمبر 2، جب آپ نے آئیڈینٹیفائی کر لیا نا، اب اس کو چھوڑ دینا. ابھی ہم استغفار اور ابھی توبہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی صرف آپ نے پہلا سٹیپ یہ کیا کہ ریئلائز کیا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو چھوڑ دینا. پھر دل کی گہرائی اور خلوص کے ساتھ اپنی غلطیوں پہ نا پشیمان اور شرمندہ ہونا. یعنی یہ نا ابھی استغفار کرنے سے پہلے کا سٹیپس چل رہے ہیں کہ آپ نے ایک تو اس کو آئیڈینٹیفائی کیا اور چھوڑ دیا فوراً، اور پھر نا اس پہ بہت پشیمان ہوئے، بہت شرمندہ ہوئے اس پہ کہ یار یہ میں نے کیسے میں اس میں پڑا رہا مسلمان ہوتے ہوئے. اللہ حاضر ناظر ہے، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے ہر وقت میرے بارے میں جانتے ہیں، پھر بھی میں یہ غلطیاں کرتا رہا. اس طریقے سے سوچ کے نا صحیح پشیمانی اور شرمندگی کی کیفیت میں آنا، تب آپ صحیح طریقے سے توبہ کر سکیں گے نا. یہ 3 سٹیپس ہو گئے ابھی تک. چوتھا سٹیپ، اللہ سے استغفار کریں.
توبہ کریں آپ، یا اللہ معاف کر دیں، استغفر اللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، میں توبہ کرتا ہوں یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اس چیز سے، میں رجوع کرتا ہوں، میں اس کو چھوڑتا ہوں، دل کی گہرائی سے نہ توبہ کریں۔ اور نمبر پانچواں سٹیپ، پختہ اور مضبوط ارادہ کریں، نیت کریں کہ میں آئندہ اس سے بچوں گا، میں آئندہ یہ نہیں کروں گا۔ اگر ہو جائے دوبارہ وہ ایک الگ بات ہے، انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، یہ ایک ایکسٹینشن ہے اس کی، لیکن اس وقت آپ نے اپنا پختہ ارادہ کیا کہ یا اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا، آپ کی گریٹنس ہم تو حق ہی ادا نہیں کر سکتے، آپ موجود ہیں، آپ کا دیا ہوا جسم استعمال کرتے ہوئے میں آپ کی نافرمانی کروں، یہ ہو نہیں سکتا۔ پختہ ارادہ کر کے ہم نے کرنا ہے کہ ہم یہ نہیں کریں گے دوبارہ۔ بائی دا وے اس میں ایک ایکسٹینشن اور ایڈ کر لیں، اگر کسی گناہ یا جو آپ کا جرم تھا نا اس کا تعلق کل عباد سے ہے نا، تو پھر اگر یہ ممکن ہو تو جس کا حق آپ نے چھینا ہے یا کسی سے کوئی حق، کسی کی حق تلفی کی ہے یا اس کا حق ادا کریں، اور اگر کسی پہ ظلم کیا ہے یا ستایا ہے کسی کو تو اس سے جا کے معافی مانگیں اگر ممکن ہو۔ اگر ناممکن ہو، علماء بتاتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے رہیں بہت اس پہ بھی، اور اس کے حق میں بہت دعا کریں، بہت دعا کریں اس کے حق میں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معاملہ فرما دیں گے قیامت کے دن، کیونکہ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایسا کوئی معاملہ، ایسی کوئی آفر اس کو پیش کر دیں، یہ تو ممکن ہے نا کہ ہماری اس کے حق پہ بہت دعائیں کرنے کی وجہ سے وہ بھی معاف کر دے، اللہ عالم۔ تو پھر بھرپور کوشش یہ کرنی ہے اگر آپ اس بندے کو نہیں پہنچ سکتے تو۔ ہاؤ ٹو ڈو توبہ، ایکچولی یہ 5 سٹیپس تو ہم نے بات کی نا، یہ 5 سٹیپس ہیں، لیکن ان کو کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں صلاۃ التوبہ، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ شیخ صالح المنجد کی جو فتاوی ہے نا اسلام QA.info پہ بھی موجود ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس کو شیخ ناصر البانی نے بھی صحیح کلاسیفائی کیا ہے، حدیث نمبر ہے 1521۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، there is no one who commits a sin then purifies himself well and stands and prays 2 rak'ahs۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کوئی گناہ کرے، کر جائے اور پھر نہ پیوریفائی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے، 2 رکعت نفل پڑھے، then asks Allah for forgiveness but Allah will forgive him، اور پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ then ابھی حدیث چل رہی ہے، he recited this verse، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم recited this verse as ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ saying is reporting، جو ہم نے آیت آلریڈی پڑھ لی ہے، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ، اور وہ ان سے جب کوئی فحش کام یا کوئی ظلم ہو جاتا ہے اپنے اوپر تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، استغفار کرتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور کون ہے جو اللہ کے سوا جو مغفرت کر سکے، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور گناہ پہ نہ اڑتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے جاننے کے باوجود، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے سنائی، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیں، اچھے طریقے سے تزکیہ کریں، توبہ کریں، یہ جو 5 سٹیپس ہم نے ڈسکس کیے ہیں اس کے تھرو، اور اللہ تعالیٰ جس کو جتنی بہتر توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث بھی ہے، تو یہ کم از کم ہمیں پتہ چل گیا کہ صلاۃ التوبہ ہے۔ وہ جو دوسری حدیث ہے، میں چونکہ وقت کم ہے میں تھوڑا سا سکپ کر رہا ہوں، دوسری حدیث کا صرف ریفرنس دے دیتا ہوں، وہ مسند احمد کی ہے 26998، حسن حدیث ہے وہ، اور شیخ ناصر البانی نے اس کو اپنا الاحادیث الصحیحہ میں 3398 میں کوٹ کیا ہے۔ پھر یہ دیکھیں کہ ایک اور چیز ایڈ کر سکتے ہیں اپنی توبہ کو اور مؤثر بنانے میں، اور بہت یعنی کہ چانسز بڑھانے کے اس میں۔ ویسے تو ہمارا اللہ تعالیٰ سے یہ اچھا گمان ہے، حسن الظن ہے اللہ سے، کہ جب انسان سنسیرٹی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اللہ سے توبہ کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو وہ بہت اچھا لگتا ہے انسان، کیونکہ حدیث ہے اس بارے میں نا، کہ وہ ایک حدیث ہے، میں وقت بچانے کے لیے جلدی سے میں مینشن کر رہا ہوں، کہ کوئی آپ کا گما ہوا بہت ضروری چیز آپ کو مل جائے، جتنی انسان کو خوشی ہوتی ہے نا اس ٹائم پہ، جس پہ لائف لائن جس کے ساتھ اٹیچڈ ہو، جتنی جب وہ مل جائے، جتنی اس وقت انسان کو خوشی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندہ، جب اللہ کا بندہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے،
اپنی کسی غلطی کو پہچان کے معافی مانگ کے چھوڑ کے کوئی اچھا کام کریں توبہ کو اور مؤثر بنانے کے لیے. اس توبہ کے ساتھ اٹیچ کر لیں اس کو کہ کوئی چیریٹی کر دیں, کسی کی مدد کر دیں, ویسے ہی جا کے ماں باپ کے ساتھ کوئی بہت احسان والا کام کر دیں, ان کو خوش کر دیں, کوئی اچھا کام کریں ساتھ, تاکہ اور مؤثر ہو جائے توبہ نا. اور اس کے ساتھ میں آپ کو نا ایک سٹوری سناتا ہوں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے یہ. اور یہ بائی دا وے یہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں نا, یہ حدیث یہ مصنف ابن ابی شیبہ 33523 میں ہے, اور آلسو کلاسیفائڈ ایز صحیح بائی شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ. سٹوری کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کا کوئی بندہ, بہت عابد زاہد قسم کا بندہ, مونک جسے آپ کہہ سکتے ہیں انگلش میں, وہ اللہ کی عبادت میں مطلب لگا ہوا تھا, اور اس نے تقریباً 60 سال, تقریباً نہیں بلکہ حدیث میں ذکر ہے 60 سال اللہ کی عبادت اس نے کی, بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ. Then one day what happened? A woman came and somehow he fell for it. ایک عورت ایک دن اس کی زندگی میں آئی, یا اس کے جہاں پہ بھی وہ ہوتا تھا, جس جگہ پہ وہ عبادت کرتا تھا اس جگہ آئی, اور وہ ایک یعنی فتنے کا شکار ہو گیا. اور وہ یہ ہوا کہ she let down at his side, so he laid down with her and was intimate with her for 6 nights. ہوا یہ 60 سال کا عابد عبادت گزار بندہ, ایک خاتون آئی اور وہ اس کے ساتھ 6 راتیں بدکاری میں اس فتنے کا شکار ہو گیا, اس میں شامل رہا, اس میں انوالو رہا 6 راتوں. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ المستعان, اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں. کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ ہی بیکیم ریگریٹفل آفٹر ورڈس. جب یہ ہو گیا نا, اس کے بعد اس کو بہت ریگریٹ ہوئی, اور بہت بڑا, یعنی بہت بڑی مصیبت اپنے اوپر ظلم کر لیا نا, بہت بڑا ظلم کر لیا. 60 سال عبادت گزار بندہ کس چیز میں انوالو ہو گیا, کیا کر بیٹھا؟ ہی بیکیم ریگریٹفل اینڈ ہی فلیڈ. اس نے نا وہ جگہ ہی چھوڑ دی. اتنا پریشان ہوا اور پشیمان ہوا کہ اس نے نا وہ جو اس کی مسجد تھی اس جگہ پہ, یا جو بھی تھا عبادت کے لیے جگہ بنائی ہوئی تھی ہوگی, وہ چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا, اور کسی اور مسجد میں عبادت کی جگہ جو ہے وہاں پہ پہنچا, اور نا وہاں پہ اس نے نا ہی ساٹ ریفیوج دیئر, وہاں پہ اس نے پناہ لی. پریشان, بہت بری حالت کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں, یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ, میں نے کیا کر دیا ہے؟ 60 سال کی عبادت, میں ایک عبادت گزار اللہ کا بندہ, نیک بندہ بننے کی کوشش میں تھا, میں نے کیا کر دیا؟ بہت پریشان. بہرحال وہ نا اس نئی جگہ جو بھی تھی وہاں پہ اس نے پناہ لی, وہاں رک گیا جا کے, اور وہاں پہ وہ 3 دن تقریباً رہا وداؤٹ ایٹنگ اینی تھنگ. کچھ کھایا نہیں اس نے, 3 دن تک کچھ نہیں کھایا گیا اس سے, یعنی بیکاز آف دا انٹینسٹی آف دا ریگریٹ دیٹ ہی واز ان, یعنی جو اس کی وہ جو ریگریٹ کی جو انٹینسٹی تھی نا, وہ اتنی زیادہ تھی کہ کچھ نہیں کھایا 3 دن. ایونچولی ہوا یہ کہ لوگ ظاہر ہے وہاں پہ اس کو دیکھ رہے ہوں گے, جو بھی تھے آتے جاتے ہوں گے اس عبادت گاہ میں, اس مسجد میں. کسی نے نا اس کو ایک لوف آف بریڈ, ہی واز گیون اے لوف آف بریڈ, کسی نے اس کو نا ایک بریڈ کا ٹکڑا دے دیا کہ تم کچھ کھا لو. He broke that into 2 halves and gave half to the man on his right and half to the man on his left. اس نے نا اس روٹی کو توڑا 2 حصوں میں, اور آدھی ایک جو اس کے دائیں طرف تھا اس کو دے دی, اور آدھی جو اس کے بائیں طرف تھا اس کو دے دی. What is this? It is an act of charity, right? کسی کو کچھ دے دینا, بریڈ دے دینا, کھانے کی کچھ چیز, چیریٹی ہے. آپ دیکھیں, اللہ اکبر. He was so regretful. He was so extreme. He was in a state of regret کہ اس نے نہ کچھ کھایا پیا, بلکہ اس کو جو دیا بھی گیا نا, اس نے وہ بھی نہ اٹھا کے اللہ کی خاطر نا, اس نے کہا میں یعنی شاید یہی سوچتا ہوگا وہ کہ میں اب کسی بھی قسم کا جو اچھا کام ہے نا میں وہ کروں. بریڈ میرے پاس ایک آئی ہے, وہی اس نے اٹھا کے دونوں کو دے دی.
2 بندوں کو دے دی. ہوا یہ کہ either the next day یا اس کے بعد، یہ کرنے کے بعد ہوا یہ کہ اللہ sent to him the angel of death to take hold of his soul. اللہ نے نا موت کا فرشتہ بھیج دیا اس بندے کی طرف کہ اس کی وہ روح قبض کر لے. The angel placed his، یعنی اس کی جب موت کا وقت آیا، اب موت ہم نے پڑھا ہے کہ موت کے وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے وہ کامیاب ہے یا ناکام ہے، اور اس کے حساب سے اس کی موت ہوتی ہے. The angel placed his deeds of 60 years upon one side of the scale. فرشتے نے اس کے 60 سال کی عبادت کو پلڑے کے ایک طرف رکھا، اور اس کی جو 6 رات کا گناہ تھا، 6 راتوں کا، وہ دوسری سائڈ پہ رکھا. جو 6 راتوں کا گناہ تھا نا، وہ آؤٹ ویٹ کر گیا 60 سال کی عبادات کو. یعنی اتنی بری، ویسے جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے نا نیک بننے کی، ہماری سمجھ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ پھر وہ کرتے ہیں نا ایسا غلط کام، تو میرا خیال ہے اتنا ہی زیادہ پھر آپ کو اللہ کی ناراضگی کا سبب بھی بنتا ہے اور گناہ بھی ملتا ہے، اللہ عالم. تو وہ 6 دن کی جو اس کی برائی تھی نا، وہ 60 سال کی عبادت کو آؤٹ ویٹ کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن دیکھیں آگے کیا ہوا ہے. What happened next was outstanding, was strange, was so good, was so hopeful actually. What happened next? Then he placed the angel, وہ فرشتہ, then he placed the loaf of the bread on the scale, and جو scale تھا دوسری سائڈ کا, and it outweighted the 6 nights. اللہ اکبر. یعنی کہ وہ جو ایکٹ اس نے, میں اردو میں چونکہ ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ اس فرشتے نے وہ جو اس نے بریڈ کا ٹکڑا اس کو دیا گیا تھا, جس کو اس نے 2 ٹکڑوں میں کر کے دے دیا تھا, اس بریڈ کے ٹکڑے کو اس کی نیکیوں کے ساتھ رکھا, وہ آؤٹ ویٹ کر گیا اتنے ہیوی گناہوں کو. اللہ اکبر. یہ اگزامپل ہے چیریٹی کی اور اللہ کی مہربانی کی. اللہ اکبر. اللہ کی گریٹنس کی اگزامپل ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کے کچھ اعمال ایسے ہیں چیریٹی, جن میں سے ایک ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا. صدقہ, اللہ اکبر, صدقہ برائیوں کو کھا جاتا ہے, وینش کر دیتا ہے اللہ کی مہربانی سے. آپ دیکھیں ہوا کیا اس کے ساتھ. 6 راتیں تھوڑی نہیں ہوتی, ایک دفعہ ہو جائے نا تو اور بات ہوتی ہے. بٹ دیٹ چیریٹی آؤٹ ویٹڈ اٹ, اللہ کے فضل اور مہربانی اور توفیق سے. اللہ اکبر. اسی تو میں آپ کو یہ کیوں میں نے سٹوری سنائی ہے کہ اپنی توبہ کو نا کسی اچھے کام کے ساتھ اٹیچ کریں. توبہ کے بعد نا کوئی اچھا کام کریں تاکہ چانسز اور زیادہ بڑھ جائیں. ٹھیک ہے, اگر اس بندے کے اتنے بڑے گناہ معاف ہو گئے اس چیریٹی کی وجہ سے, تو کیا نہیں ہو سکتا پھر اللہ کی توفیق سے. اچھا, جسٹ ٹو وائنڈ اٹ اپ ناؤ کوئکلی, 1-2 چیزیں اور جو توبہ سے ریلیٹڈ ہیں وہ میں مینشن کر دوں کہ وین ٹو ڈو توبہ, کوئی بہتر طریقہ ہے, اور ہاؤ لانگ از توبہ's ڈور اوپنڈ, کب توبہ کرنی چاہیے اور توبہ کب تک کی جا سکتی ہے, کب تک توبہ ہے. اس کے حوالے سے ہم 1-2 چیزیں دیکھ لیتے ہیں. دا ٹائم فار دا پریئر آف ریپینٹنس جو ہے نا, یہ جو ہم نے صلاۃ التوبہ کی بات کی ہے, یہ ایک طریقہ تھا, ون آف دا بیسٹ وے, اور اس کے ساتھ کسی اچھے ڈیڈ کو, کسی اچھے عمل کو اٹیچ کر لیں, چیریٹی کو. بٹ اٹ از مستحب ٹو آفر دس پریئر وین دا مسلم ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو ریپینٹ فرام دا سن دیٹ ہی ہیز کمیٹڈ, whether this repentance comes immediately after committing the sin or later. بہتر یہ ہے کہ فوراً جب آپ نے توبہ کا ارادہ کر لیا ہے نا, آپ یہ نماز پڑھیں گے جو صلاۃ التوبہ کی ہم نے بات کی, یہ پڑھیں. بٹ the sinner must hasten to repent. بہت جلدی کرنی چاہیے توبہ کرنے میں, ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی وارننگ دی ہے. یہ ترمذی کی حدیث ہے 3537, حسن ڈکلیئرڈ کلاسیفائڈ ایز حسن بائی شیخ البانی رحمہ اللہ, کہ بائی دا وے یہ 2 احادیث ہیں. ایک مسلم کی حدیث ہے 2703, جن کو میں مینشن کرنے لگا ہوں کہ میسج کیا ہے اس میں, کہ کیونکہ توبہ میں کیوں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, کیوں بہت ڈینجرس ہو سکتا ہے, بہت رسکی ہو سکتا ہے توبہ میں تاخیر کرنا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ توبہ جو ہے نا وہ قابل قبول ہوتی ہے یا قبول ہو سکتی ہے as long as one of the following 2 conditions do not occur. یہ جو آگے میں بتانے لگا ہوں, ان میں سے ان دونوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن پوری نہ ہو جائے, تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پہلی حدیث جو میں نے وہ ریفرنس مینشن کر دیا تھا ترمذی کا 3537,
کہ when the soul reaches the throat, جب موت جو ہے نا حلق تک آ گئی ہے، روح حلق تک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا اور آپ کو کلیئر پتہ چل گیا کہ موت کا وقت آ گیا، میرا ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے، توبہ کا دروازہ بند. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں جلد سے جلد اور بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہمارا کب دروازہ بند ہونا ہے؟ ہم میں سے کسی کو پتہ ہے؟ مجھے پتہ ہے ابھی نیکسٹ سیکنڈ اللہ رحم فرمائے، میں ابھی توبہ کرتا ہوں اللہ سے، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، معاف فرما دیں. آپ سب بھی کریں، جو بھی سن رہا ہے وہ کرے، کیونکہ وی نیور نو دیٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 یا 100 یا اس سے بھی زیادہ دفعہ استغفار کیا کرتے تھے. سو آلویز یہ نا ہماری زبان تر ہونی چاہیے استغفر اللہ، استغفار سے. میں آپ کو ایک اور سٹوری بھی سناؤں گا ابھی انشاءاللہ، اور توبہ سے. اس کے بہت برکات ہیں اس کی. پھر اگر ہماری زندگی میں یہ نا ہماری زندگی کے ہر مومنٹ کا حصہ ہو، آلموسٹ بات پہ آپ استغفر اللہ کہیں، بات پہ، قدم پہ کہیں، اللہ سے معافی اور توبہ کریں. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ when the sun rises from the west، جب سورج جو ہے نا وہ مغرب سے نکلے گا مشرق کی بجائے. کیونکہ یہ بھی حدیث ہے. اچھا پہلی حدیث میں مینشن کر دوں کہ جب روح جو ہے نا وہ حلق تک پہنچ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said Allah will accept the repentance of his slave so long as the death rattle has not yet begun. توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے جب تک روح حلق تک نہیں آ جاتی. یہ حدیث ہے ترمذی کی. نمبر 2 جو ہم نے بات کی، سورج جب مغرب سے نکل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی بھی توبہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے اس سے پہلے کہ سورج مغرب سے نکل آئے تو اس کی توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ. اس کی توبہ قبول ہوتی ہے. بائی دا وے یہ جو صلاۃ التوبہ ہے نا، اس کے بارے میں یہ علماء بتاتے ہیں کہ یہ کسی بھی ٹائم پڑھی جا سکتی ہے. ایون جو نارملی اوقات ایسے ہیں نا جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، اس میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. بیکاز اٹ از ون آف دا پریئرز وچ از ڈن فار اے ریزن. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی موت ہی نہ ہو جائے واقعہ، اس لیے یہ کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں علماء نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے. ایک اور آیت بہت امپورٹنٹ آیت، یہ بھی نا ہم مسلمانوں کو بہت اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے، بہت اچھے طریقے سے. سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 17 اور 18. یہ اس بارے میں ہے کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے. توبہ کی قبولیت کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب. اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتے ہیں جو نادانی سے، غلطی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں. غور سے سنیں، پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں. ثم یتوبون من قریب، پھر قریب جلدی توبہ کر لیتے ہیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، پس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں، ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وکان اللہ علیما حکیما، اور وہ سب کچھ جانتے اور حکمت والے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ایکسپلین کر رہے ہیں، غور سے سنیں برادرس. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے، موجود ہو، قال انی تبت الی، کہتا ہے اس وقت کہنے لگتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، میں ابھی توبہ کرتا ہوں. الان وللذین یموتون وهم کفار، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کفر کی حالت میں مریں. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم یعنی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ اکبر. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں ہمیں دو باتیں پتہ چلی ہیں کہ کن کی توبہ قبول ہوتی ہے. کن کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ جو بہت جلد، جو غلطی سے حرکت کر بیٹھتے ہیں اور ریئلائز کرتے ہیں اور بہت جلد فوراً توبہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہ کچھ لوگ، آپ نے یہ سنا ہوگا اکثر بات کہ یار میں جب انشاءاللہ رمضان آئے گا نا تو پھر میں توبہ کروں گا، یا دل میں سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، یا میں عمرہ کرنے جاؤں گا نا تو میں توبہ کر لوں گا، بس اس وقت تک ذرا. یہ شیطان کا بہت خطرناک وسوسہ ہے. ڈو یو نو دیٹ یو ول بی الائیو ٹل دین؟ آپ اس برائی کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں؟ آپ ایسی حالت میں مرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے؟ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی حالت میں تب تک لٹکائے رکھتے ہیں اس کام کو یا توبہ کو کہ اذا حضر احدهم الموت، کہ ان میں سے کسی کی موت آ جاتی ہے، ان کی موت آ جاتی ہے، اور پھر کہنے لگتے ہیں انی تبت الان،
سبحان اللہ، کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ دوسری بات ہمیں پتہ یہ چلی کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو لٹکائے رکھتے ہیں، غلط کام کو میں پڑے رہتے ہیں یا توبہ کو لٹکائے رکھتے ہیں، تاخیر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ ان کی موت آ جاتی ہے یا کفر کی حالت میں مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان اللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ پھر یہ کوئکلی میں مینشن کر دوں کہ کچھ مسنون دعائیں ہیں۔ مسنون کا مطلب ہوتا ہے جو سنت سے ثابت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹس کا حصہ تھی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بتائیں۔ یعنی کہ جو بیسٹ دعا ہو سکتی ہے نا وہ قرآن یا سنت سے ہو سکتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دعائیں محفوظ کی ہوئی ہیں اپنے نیک بندوں کی، اپنے انبیاء کی، یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر حکمت اور زبردست قسم کے الفاظ میں موجود ہیں، ہم تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اور اس میں سے سید الاستغفار، اللہم انت ربی، اس سے سٹارٹ ہوتی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یا اللہ آپ میرے رب ہیں۔ دیکھیں ایک بندہ اللہ سے معافی مانگنے لگا ہے، خاموشی میں علیحدگی میں کہیں سے کہہ رہا ہے اللہم انت ربی، یا اللہ آپ میرے رب ہیں، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں ہے آپ کے سوا، خلقتنی، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، ایکنالج کر رہا ہے بندہ، وَأَنَا عَبْدُكَ، اور میں آپ کا غلام ہوں، ٹھیک ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں اس برائی سے جو میں نے کی ہے، جو میں کرتا ہوں، میں کر جاتا ہوں۔ ابوء لک بنعمتک علی، میں ایکنالج کرتا ہوں وہ نعمتیں جو آپ نے مجھے عطا فرمائی ہوئی ہیں، وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہ ایکنالج کرتا ہوں، یا اللہ میں ایکنالج کرتا ہوں اپنے گناہ، اپنے ایون دو کہ آپ نے اتنی نعمتیں فرمائی ہوئی ہیں میرے اوپر، ایون دو کہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں نے پھر بھی گناہ کیے ہوئے، میں وہ ایکنالج کرتا ہوں۔ فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، مجھے معاف فرما دے کیونکہ آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں فرما سکتا۔ یہ سید الاستغفار ہے، یہ کریں۔ یہ تو صبح شام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کی تاکید کی ہے، یہ سنت سے ثابت ہے، صبح شام کے اذکار میں شامل ہیں یہ، اور اس کے بارے میں بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو بندہ سید الاستغفار جس نے کیا ہو، صبح کیا اور شام تک اس کی درمیان کہیں موت آ جائے تو وہ شہید ہے، اور شام کو کیا اور صبح تک کے دورانیے میں درمیان میں کہیں موت آ جائے شہید ہے۔ برادرز یہ یاد کریں، اس کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں۔ پھر استغفار، استغفر اللہ کیا نہیں، یہ ایک طریقہ ہے۔ پھر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنی، فاعف عنی کے ساتھ ہے لیکن زیادہ لوگ ہوں تو فاعف عنا کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اللہم انک عفو، یا اللہ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، مجھے معاف فرما دیں۔ یہ سنت سے ثابت دعا ہے۔ پھر ایک اور طریقہ ہے، یہ جو قرآن میں آیت ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کس کی دعا تھی یہ؟ ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی، کہ یا اللہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کر لیا اپنی جانوں پہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، وترحمنا، اور ہم پہ رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں سے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی کہ ہمیں پھر کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، ہم پکے نقصان والے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو اس کے ذریعے سے مانگیں۔ پھر ایک ایپ ہے الہدا ایپ، میں آپ کو اس کی ایک تصویر، الہدا والوں نے ایک بڑی جامع سی ایپ بنائی ہے، الحمدللہ بڑی فائدہ مند ہے، یہ اس پہ انشاءاللہ یہ نظر آ جائے گی۔ اس میں بہت اچھے طریقے سے مین جو دعائیں ہیں ان کی کیٹیگریز بنا کے انگلش اردو میں حدیث کے ریفرنس کے ساتھ صرف مسنون دعائیں ہیں اس میں، یہ بہت زبردست ہیں۔ کچھ ایپس ایسی ہیں، کچھ کتابیں جو بہت بڑی، جیسے حصن المسلم، وہ بھی پاس ہونی چاہیے، لیکن یہ میں اس لیے مینشن کروں کہ یہ نا اس میں موٹی میجر دعائیں ہیں جو ڈیلی بیسس پہ یا کسی خاص اوکیجن پہ، بیماری پہ، کوئی بہت غم کے موقع پہ یا جنازے یا اس طرح کی چیزوں کے، اس میں استخارہ کی دعا بھی موجود ہے بائی دا وے، تو یہ موجود ہیں۔ برادرز میں ایک چھوٹی سی آپ کو سٹوری سنانا چاہتا ہوں، اس پہ انشاءاللہ ختم کریں گے ہم۔ This is going to show us something about istighfar, and listen, subhanallah, and this story is being narrated by scholars. It is a true story, happened to Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Allahu Akbar. کیا ہوا جی، امام احمد بن حنبل جو ہے نا وہ ایک دفعہ سفر پہ تھے، اور ان کو وہ رات ہو گئی، تو پرانے زمانے میں ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ ریسٹورانٹس اور ہوٹلز اور مطلب اس طرح کو بنے ہوتے ہوں عام طور پہ ہر جگہ کسی بستی میں، تو ہوتا یہ تھا کہ عام طور پہ کوئی مقامی بندہ ان کو جگہ دے دیتا تھا، یا کسی مسجد میں یا کسی ایسی کامن جگہ پہ وہ رات گزار لیتے تھے۔ تو انہوں نے رات ہو گئی، انہوں نے
ایک مسجد میں وہ تھے، وہاں پہ انہوں نے رات گزارنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ جہاں وہاں کا جو گارڈ تھا، مینجمنٹ آبویسلی مینجمنٹ کی ضرورت بھی ہوتی ہے، کئی دفعہ لوگ غلط استعمال بھی کر رہے ہوتے ہیں مسجد کا، تو اس لیے کرنی پڑتی ہے سختی. اس نے نا ویسے تو اس نے ان کو ریکگنائز نہیں کیا، اور یہ لوگ ایسے ہمبل ہوتے تھے کہ اپنے آپ کو کوئی ایسا مشہور ایسا ہونے بھی نہیں دیتے تھے اللہ کی توفیق سے. تو انہوں نے نا اس گارڈ کو نے نا ان کو وہاں مسجد میں اسٹے کرنے سے منع کر دیا. انہوں نے کہا نہیں. امام احمد حنبل نے کافی کوشش کی کہ وہ کوئی مسافر ہے یہ سمجھ جائے بات اور معاملہ بن جائے، لیکن اس نے صاف انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، آپ یہاں نہیں اسٹے کر سکتے. فرسٹریٹڈ امام احمد بن حنبل نے نا کیا کیا، ایونچولی نے کہا اچھا یار میں مسجد کے صحن میں رات گزار لیتا ہوں. مسجد کے صحن میں وہ کرنے لگے، ادھر بھی اس نے اجازت نہیں دی. اس نے کہا نہیں، آپ یہاں رک سکتے، آپ یہاں رات نہیں گزار سکتے، منع ہے. سبحان اللہ. بہت پریشانی کی بات ہوگی. اب امام رات کا ٹائم ہے، ایون اولڈ ایج. ہمیں یہ اسٹوری میں یہ بھی اس چیز کا بھی ریفرنس ہے کہ اپنے بڑھاپے کی عمر میں تھے. بندہ کیا کرے، جوان ہو تب بھی اور بات ہوتی ہے. ایک بیکر جو ہے نا، بیکر ایک نان بائی جسے کہتے ہیں آپ، نان لگانے والا جو ہوتا ہے، وہ یہ معاملہ دیکھ رہا تھا سارا ماجرا. اس کو نا رحم آ گیا اس بوڑھے شخص پہ. اس نے کہا، اس نے اس کو انوائٹ کیا ان کو. اس نے کہا کہ جی آپ آ جائیں میرے پاس، آپ رات گزار لیں. بڑے خوش ہوئے امام احمد بن حنبل. آبویسلی ظاہر آسانی ہوگی اللہ کی طرف سے. اچھا رات ان کے پاس گزاری تو دیکھ رہے کہ وہ کام کر رہا ہے اپنا، اور نوٹس کیا انہوں نے کہ نا ہر بات پہ نا بار بار استغفر اللہ، استغفار کر رہا ہے بار بار، ہر کام پہ تقریباً کنٹینیولی میکنگ استغفار وائل ورکنگ، کام کرتے ہوئے. اچھا صبح ہوئی نا تو امام نے احمد بن حنبل نے نا اس سے نا بڑی کیوریوسٹی کے ساتھ پوچھا اب اس کے کہ یہ جو تم ماشاءاللہ بہت زیادہ کنٹینیوسلی استغفار کرتے ہو، اس کے بارے میں پوچھا. تو اس نے کہا کہ یہ نا میری سیکنڈ نیچر بن چکی ہوئی ہے، میری ایسی پکی عادت بن گئی ہے کہ جیسے میری سیکنڈ فطرت ہوتی ہے نا، میری فطرت کا حصہ بن گئی ہے. میں یعنی اتنا زیادہ کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے. امام احمد نے پوچھا کہ اس نے کبھی تمہیں کوئی فائدہ بھی دیا ہے؟ کیا فائدہ دیا، یعنی کہ واٹ از یور ایکسپیرینس اباؤٹ اٹ؟ دا بیکر آنسرڈ. اس نے کہا کہ بائی اللہ، واللہ اللہ کی قسم، کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو میں مانگوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نا میری وہ قبول نہ فرما لیں. نو دعا سپلیکیشن have I made except that it has been answered except one. انہوں نے کہا سوائے ایک کے ابھی تک. پوچھا وہ کیا ہے؟ He said to be able to see the renowned امام احمد بن حنبل. کہ میں نا میری یہ دعا ہے، ایک دعاؤں میں سے ایک دعا ہے جو ابھی تک آنسر نہیں ہوئی، کہ میں وہ جو مشہور عالم دین ہے امام احمد بن حنبل، ان سے میں مل سکوں، ان کو دیکھ سکوں میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل نے he interjected actually، انہوں نے فوراً کہا I am Ahmad bin Hanbal and by Allah I was dragged to your place so that you could have your wish come true. اور اللہ کی قسم، یعنی ایسا معلوم ہوا انہیں کہ مجھے نا گھسیٹ کے ڈریگ کر کے ایک راؤٹ بنا کے تمہارے پاس لایا گیا تاکہ تمہاری دعا قبول ہو جائے. اللہ اکبر. look at this story، ٹرو اسٹوری. اور اللہ یہ دیکھیں اللہ کی توفیق سے نا، اللہ کی مہربانی ہے کہ ہم تک یہ سٹوری پہنچی ہے نا، اور اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ کوئی لگتی ہو. استغفار اللہ کو اتنا پسند ہے، استغفار. تو برادرز، کہنے کا تو اور بھی کچھ ہے. ایک میرے پاس مالک ابن دینار کی بھی سٹوری ہے، لیکن وہ پھر کبھی صحیح انشاءاللہ. کہنے کو بہت کچھ ہے اور بھی اس کے بارے میں، لیکن یہ ساری بات کیوں ہم نے کی؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا کہ یہ جو موقع اس وقت آیا ہوا ہے، بنا ہوا ہے نا، جو معاملہ اس وقت ہو رہا ہے، جو مصیبت آئی ہوئی ہے امہ پہ اس وقت، ایکچولی ہم پہ، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا نا کہ ایک گھر کی مانند ہے، ایک باڈی کی مانند ہے. گھر میں کسی جگہ پہ اب ڈاکو اٹیک ہوا ہوا ہے اور کسی ایک منزل پہ ہیں اور آپ اوپر یا نیچے والی منزل میں رہ رہے ہیں، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ابھی تو وہ وہاں ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، ہم چپ کر کے بیٹھے. نہیں، آپ کہیں گے ہمارے گھر پہ ہم ڈاکہ ڈلا ہوا ہے، گھر پہ اٹیک ہوا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے بھی زیادہ قریب کی مثال دی کہ جسم ایک جسم کی طرح ہے. کسی ایک جسم پہ مسئلہ ہو، پورا جسم اضطراب اور بخار کی کیفیت اختیار کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے اس کو. تو ہمارے اوپر بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے اس وقت، ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہماری اپنی نیگلیجنس اور اگنورنس، لانگ ٹرم اگنورنس اور قرآن اور سنہ کو چھوڑنے کی وجہ سے.
جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان میں جو سٹیپس بھی ہمیں کرنے چاہیے، بہت سارے سٹیپس ہم نے شروع میں مینشن کیے ہیں اور بھی آپ سن رہے ہیں بہت ساری چیزیں، ان میں سے ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سٹیپس ہے کہ ہم اللہ سے دور، یہ اتنی بڑی بدبختی اور ناکامی ہے کہ اللہ جیسے مالک سے بندہ دور ہوا ہو۔ عام طور پہ بندہ کوشش کرتا ہے کہ جو کوئی بڑا چودھری ہے نا اس کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہو، کوئی منسٹر ہے، کوئی پرائم منسٹر، میرا بڑا اچھا تعلق ہو۔ ہم عقل سے انسان مسلمان فارغ ہو چکا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کنگ آف دا کنگز از دیئر فار یو ٹو اسٹیبلش یور ریلیشن شپ ود ہم ایز اسٹرانگ ایز پاسبل۔ 5 دفعہ تمہیں بلاتا ہے اس ریلیشن شپ کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے، اور ہم اس کو بھولے ہوئے۔ تو یہ موقع ہے کہ ہم ان کی مصیبت، وہ جو ہمارے بھائی ہیں ان کی دیکھ کے ریئلائز کریں کہ ہمارے پہ مصیبت اور ہمارے پہ ٹیسٹ آیا ہوا ہے، اپنا اپنا رول پلے کریں۔ ہر ایک کا رول ڈیفرنٹ ہے۔ ہمارا رول یہ بنتا ہے کہ ہم انہیں سپورٹ کریں، ہم دعا کریں، ہم استغفار کریں، ہم توبہ کریں اب اللہ سے۔ ہم اب تو کم از کم یہ دیکھ کے تو اللہ سے توبہ کر لیں کہ یا اللہ میں غلطیوں پہ تھا، اپنی غلطیوں کو ریئلائز کر لیں، اللہ سے کنیکشن جوڑ لیں۔ یہ اس لیے ساری بات اللہ کی توفیق سے ہم نے مینشن کی ہے یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو چیز صحیح بات یہاں بیان ہوئی ہے وہ صرف اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ میری اپنی کوتاہی کمی کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے مجھے اور ہم سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ کثرت سے ڈیلی بیسس پہ ایوری ٹائم استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی سیکنڈ نیچر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، اور ایسی حالت میں ہمیں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے لے جائیں کہ ہم اسلام کی تسلیم کی کیفیت میں ہو، جیسے یوسف علیہ السلام کی دعا ہے نا، اللہم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، آپ ہی میرے ولی ہیں، مددگار ہیں اس دنیا میں اور اس آخرت میں۔ توفنی مسلمہ، مجھے ایسی حالت میں فوت کیجئے کہ میں اسلام کی کیفیت میں ہوں، تسلیم کی کیفیت میں ہوں۔ والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔